بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ایک واقعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ واقعہ اتنا بہترین اور سبق آموز تھا کہ سوچا آپ سے شیئر کیے جائیں۔ ہندوستان کے ایک انڈسٹریلسٹ یعنی صنعت کار نے جرمنی کا دورہ کیا۔ وہاں پر وہ وہاں کے حال احوال جاننے کے لیے ایک فیکٹری کے دورے پر گئے۔ تو وہاں انہوں نے فیکٹری کے دورے کے موقع پر ایک ورکر سے بات کرنا چاہی، لیکن یہ بار بار ہندوستانی انڈسٹریلسٹ اور صنعت کار بار بار سوال کر رہے تھے اس شخص سے جو کام کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بار بار انہیں اگنور کر رہے تھے اور کسی بھی سوال کا وہ جواب نہیں دے رہے تھے، رپلائی نہیں کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پھر لنچ کی گھنٹی بجی۔ جیسے لنچ کی گھنٹی بجتی ہے تو جب لنچ کرنے کے لیے یہ ورکر صاحب آئے تو انہوں نے وہ ہندوستانی صنعت کار کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ مجھ سے سوال کا جواب چاہ رہے تھے، تو اس سے پہلے میں سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک بات کر لوں۔ جو میں نے آپ کو جواب نہیں دیا اس کو کسی بدتمیزی پر محمول نہیں کیجیے گا، اس کو میری طرف سے بدتمیزی نہیں سمجھیے گا، بلکہ وہ جو وقت تھا وہ میرا کام کرنے کا وقت تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو وقت میں نے اپنے ملک کے کسی کام کے لیے وقف کیا ہے میں اس میں کسی سے بات کروں، کیونکہ اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں کام کے وقت تو گویا میں اپنا ہی نہیں بلکہ اپنی فیکٹری کا، اور دراصل یہ میری فیکٹری نہیں بلکہ اس میں جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اس سے جو بھی چیز مفاد ہمیں حاصل ہوگا وہ دراصل ہمارے ملک کا ہے۔ تو گویا اگر میں آپ سے بات کرتا تو گویا میں بالواسطہ اپنے ملک کا نقصان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، یہی وہ رویہ تھا، یہی وہ ایٹیٹیوڈ تھا جس کی وجہ سے جرمنی پھر جرمنی بنا۔ حالانکہ جرمنی کے اوپر جو حالات گزرے جنگ عظیم اور ورلڈ وار کے بعد، ایک طرح سے جرمنی کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر دیا گیا تھا، لیکن وہاں کی عوام کی ڈیڈیکیشن، وہاں کی عوام کی محنت اور جد و جہد ایسا تھا کہ چند ہی عرصے بعد جرمنی ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے سنا کہ پاکستان نے ایک وقت میں جرمنی کو قرضہ دیا تھا، لیکن اگر ابھی پاکستان اور جرمنی کا موازنہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو جرمنی پاکستان سے کوسوں میلوں بلکہ بہت ہی زیادہ آگے ہیں، اور پاکستان کا کسی طریقے سے بھی کسی بھی اعتبار سے جرمنی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جرمنی اس وقت دنیا کے لیڈنگ ممالک میں ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے رویے، اپنے عمل سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے آگے بڑھتی ہیں۔ ہم اپنا رویہ بطور پاکستانی کے ہم اپنا عمومی رویہ دیکھ لیں، ہمیں گلی کوچوں میں لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کے جو کام دیکھتے ہیں، لوگ جب ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ لیکن کام کی کوئی بھی ایک بات نہیں کرے گا۔ تو ہم اکثر اوقات اپنے حکمرانوں کو روتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ صاحب آ گئے تو انہوں نے یہ کر دیا، وہ اتنے لوٹ کے لے گیا، لیکن عوام کا اپنے بارے میں، اپنے کاموں کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ اکثر ہم روتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، لیکن ہم دیکھیے گورنمنٹ کے ادارے چلاتا کون ہے؟ گورنمنٹ کے اداروں میں کوئی خلائی مخلوق تو آتی نہیں، باہر سے تو کوئی بھرتی نہیں کیا جاتا، انڈیا سے تو کوئی نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ میرے اور آپ کے بھائی، ہماری گلی کوچوں آس پڑوس کے جتنے لوگ ہیں یہی بھرتی ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں تو ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ بھائی سرکاری نوکری چاہیے۔ کیوں سرکاری نوکری چاہیے؟ بھائی بیٹھ کے تنخواہ ملے گی، بیٹھ کے پیسے ملیں گے۔ تو عمومی رویہ ہمارا یہ ہے، اور ہماری سوچ اس قسم کی تھنکنگ ہماری یہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، اور پھر ہم عوام خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑا مار رہی ہے، اور پھر اس کے بعد چاہتی ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں۔ تو بس اسی طرح امیدیں رکھی جا سکتی ہیں، اور عمل جب زیرو ہو تو امید ہی امید ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔